السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نبوی، اس سلسلے میں آج ہم نماز سے متعلق ایک اہم مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہے معذور لوگوں کے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کا حکم اور طریقہ۔ یعنی بعض بیمار بھی ہوتے ہیں جن کے لیے جھک کر نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یا پھر کھڑے ہو کر قیام کرنا، کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر سورۃ الفاتحہ اور دیگر جو چیزیں قیام میں پڑھنے کی ہے وہ پڑھنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے، بیماری کے ایام میں ہے یا پھر کوئی معذور ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بھی، ضعیف لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو شریعت نے ہمارے لیے اس معاملے میں آسانی کی ہے، شریعت نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اب وہ بیٹھنا یا تو زمین پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کرسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم احادیث اور اس کی روشنی میں اس کا حکم اور طریقہ جانیں گے۔ تو پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان صحابی کو چونکہ دشواری تھی، مشکل تھی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا مشکل تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، بغیر مجبوری کے نہیں۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، کیونکہ قیام یعنی کہ کھڑے رہنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اور قیام میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھنا، یہ جو ہے قیام نماز کا ایک رکن ہے جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، بیمار ہے، ضعیف لوگ ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، باقی لوگوں کو جن کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، مجبوری شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹھنا، یہ نیچے زمین پر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی اتنا مجبور ہے کہ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا تو وہ جو ہے کیا کرے گا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اگر قیام یعنی کہ کھڑا ہونا یہ نہیں ہو سکتا تو کرسی پر بیٹھے گا، یعنی اس کے لیے صرف کھڑا ہونا مشکل ہے، کھڑے رہنا مشکل ہے، باقی رکوع کے لیے، سجدے کے لیے جھکنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ بیماری کے ایام میں یہ کر سکتا ہے، لیکن ٹہرنے میں پرابلم ہے تو پھر وہ کھڑے ہونے کی بجائے کرسی پر بیٹھے گا قیام میں، لیکن رکوع اور سجدہ جیسے عام حالت میں کرتے ہیں ویسے ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور قیام کی طاقت ہے یعنی کہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، مگر رکوع اور سجدے کے لیے جھکنے کی طاقت نہیں، یہ دوسری صورت ہے۔ قیام کی طاقت ہے مگر رکوع اور سجدے کے لیے جھکنے کی طاقت نہیں، تو پھر ایسے حالت میں وہ کیا کرے گا، کھڑے ہونے میں یعنی کہ قیام میں وہ کرسی استعمال نہ کرے بلکہ کھڑا رہیں، اور پھر رکوع کے وقت کرسی پر بیٹھیں، یعنی رکوع کے لیے اور سجدے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے قیام، رکوع، سجدہ سب کچھ مشکل ہے تو وہ پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے لیے کھڑنے کی طاقت ہے، ٹہرے رہنے کی، لیکن رکوع سجدے کی نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے قیام میں کھڑا رہے گا، رکوع اور سجدے کے وقت تو کرسی استعمال کرے گا۔ اب چلے ہم دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کرسی پر رکوع اور سجدے کرنے کا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تکیے پر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سجدے کی جگہ پر اس نے تکیہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ لے لیا اور اس کو پھینک دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیمار تھا، اس کے لیے جھکنا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، اس حال میں پایا کہ وہ بندہ جو ہے، وہ صحابی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے سامنے تکیہ رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے وہ تکیہ اٹھا کر پھینک دیا تاکہ وہ جو ہے اس طرح کوئی سامنے چیز رکھ کر نماز نہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، ان صحابی نے کیا کیا، لکڑی پکڑی تاکہ اس پر نماز پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی لیا اور پھینک دیا اور فرمایا اگر استطاعت یعنی طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھو، ورنہ اشارے سے، یعنی تم اگر پوری طرح جھک سکتے ہو، پیشانی کو، ناک کو زمین پر لگا سکتے ہو تو ویسے کرو، نہیں تو پھر اشارے سے پڑھو۔ اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکو، یعنی سجدے اور رکوع میں تم مکمل نہیں جھک پا رہے ہو تو جتنا جھک سکتے اتنا جھکو، لیکن یہ فرق ہونا چاہیے کہ سجدے میں زیادہ اور رکوع میں کم جھکا جائے تاکہ دونوں کے درمیان فرق واضح ہو، ٹھیک ہے۔
تو اس حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ کرسی پر بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے تھوڑا جھکے، یعنی کرسی پر بیٹھ کر رکوع کر رہا ہے، جیسے ہم نے اوپر جو ہے ایک چوتھے پوائنٹ میں پڑھا تھا کہ اس کے لیے جو ہے قیام کی طاقت ہے مگر رکوع سجدے کی نہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے قیام رکوع سجدہ سب کچھ مشکل ہے، تو قیام کا تو مسئلہ نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ باندھے گا، اور جب رکوع کرنا ہے تو تھوڑا جھکے رکوع کے لیے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر، اور جب سجدہ کرنا ہے تو تب کیا کریں، رکوع کے بنسبت اور تھوڑا جھکے تاکہ دونوں کے درمیان فرق واضح ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ بات بھی ہم کو سمجھ آئی کہ سجدے کے لیے زمین تک پیشانی اور ناک پہنچانا مشکل ہو تو سجدے کی جگہ پر کوئی تکیہ، لکڑی وغیرہ رکھنا جائز نہیں ہے نا، کہ ان صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز لے لی تھی۔ تو اگر نیچے تک جھکنا مشکل ہے تو اس کے بدلے زمین کو سجدے کی جگہ کو اونچا کر لینا، کوئی تکیہ، لکڑی، کوئی بھی چیز رکھ لینا، یہ بالکل درست نہیں ہے، جتنا جھک سکتے ہیں جھکے، لیکن اوپر تک کوئی چیز نہ لائے، حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے نا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ یہ سمجھ آیا کہ آج کل جو نماز چیئر، صلاح چیئر کے نام سے بعض کرسیاں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، نماز کے لیے ان کا استعمال بھی اس حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسی کرسیاں آ گئی ہیں جن میں سامنے تختہ بنا ہوتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھنے کے لیے ہوتا ہے، تو ان کرسیوں کے استعمال کی علماء اجازت نہیں دیتے، کیونکہ یہ اس حدیث کی روشنی میں جو ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی ہے صحیح نہیں ہے۔ ان صحابی کو اللہ کے نبی نے کرسی اور لکڑی سامنے رکھنے سے منع کیا، تو کوئی سجدے کے لیے سامنے اس طرح کا ڈیسک، اس طرح کا کوئی تختہ وغیرہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ جتنا جھک سکتا ہے، جیسے جھک سکتا ہے جھکے اپنی طاقت کے مطابق، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، لیکن ایسی چیزوں کا استعمال، ایسی کرسیوں کا استعمال درست نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔